اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج اس عظیم شب کی مناسبت سے ہم اپنے مولا و آقا کی خدمت میں اور جملہ مومنین کو تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ خداوند عظیم یہ اجتماع اور اس کا اہتمام کرنے والے خداوند عظیم اس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور معرفت امیر المؤمنین ہمارے دلوں میں اضافہ فرمائے۔ خداوند عظیم نے انسانیت پر احسان کیا ہے، ان ہستیوں کو زمین پر بھیجا ہے۔ قرآن میں پیغمبر اکرم کے لیے خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے احسان کیا، پیغمبر کو زمین پہ بھیجا ہے۔ زیارت جامع کبیرہ میں یہ جملات ہیں، معصوم نے ارشاد فرمائے کہ آپ اس طرح سے جب عرض ادب کرتے ہیں تو ان کے مقام کو بیان کرتے ہیں، کنتم بعرشہ محدثین۔ اس سے پہلے ہے خلقکم اللہ انوارا، خدا نے آپ کو نور خلق کیا، وکنتم بعرشہ محدثین، آپ کی جگہ قرار دی اپنے عرش میں، فمن اللہ بکم علینا، خدا نے ہم پر احسان کیا کہ آپ کو زمین پر نازل کیا ہے۔ یہ عظمتیں ہیں، یہ وجود مقدس ہیں اس کائنات کے، جن کو خداوند عظیم نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اس کائنات میں بھیجا ہے، اور ان میں سے ممتاز ترین وجود دو ہی ہستیاں ہیں، یا پیغمبر ہیں یا علی ابن ابی طالب ہیں۔ ان دو ہستیوں کے لیے خداوند عظیم نے بہت زیادہ اہتمام فرمایا ہے دنیا میں بھیجنے کے لیے۔ پیغمبر اکرم کے لیے خداوند عظیم نے خود اہتمام فرمایا، خود تربیت کی پیغمبر اکرم کی، اور وہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ ادبنی فاحسن تعدیبی، میں وہ ہوں جس کی تربیت خود خدا نے کی ہے اور بہترین تربیت کی ہے۔ ایک ہستی اس کائنات کی عظیم پیغمبر ہیں جن کی تربیت خدا کرتا ہے، اور دوسری ہستی جسے اس دنیا میں بھیجنا ہے خداوند عظیم نے اس کی تربیت کے لیے اگر بندوبست کیا ہے تو پیغمبر کو معین کیا ہے اس کی تربیت کے لیے۔ گھر بھی دو تھے اس کائنات میں پاکیزہ اس وقت، ایک گھر تھا جس کا انتخاب پیغمبر کے لیے کیا ہے، ابو طالب کے گھر کو ملجا قرار دیا پیغمبر کے لیے۔ دوسرا پاکیزہ ترین اگر گھر اس کائنات میں خدا نے دیکھا ہے تو اس کا اپنا گھر تھا، اسے علی کے لیے پیش کر دیا کہ علی اس گھر میں دنیا یا علی یا علی۔ خدا نے کتنا خیال رکھا، ابتدا سے دنیا میں آنا ہے ان ہستیوں کو جو کائنات کے ہادی ہیں، جنہیں خداوند عظیم نے کائنات میں اپنی خلافت عطا کی ہے، اپنا علم عطا کیا ہے۔ اگر انہیں دنیا میں بھیجنا ہے تو پھر خدا کو خیال رکھنا پڑا کہ کہاں پہ آنا ہے، کیسے آنا ہے، کیسے تربیت پانا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ کسی مجہول گھر میں، اس وقت دو ہی گھر تھے اس کائنات میں، یا مومن گھر تھا یا مشرک گھر تھے۔ خداوند عظیم نے انتخاب کیا ہے، پرورش کے لیے بندوبست کیا ہے۔ یہ خاص انتخاب اور خاص بندوبست خدا کی طرف سے یہ بتلاتا ہے کہ یہ کرم تھا خداوند عظیم کا کہ انسانیت کے لیے ایسی ہستیوں کو کائنات میں بھیجا ہے کہ جن کا مقام یہاں پہ نہیں تھا، عرش الہی میں ان کا مقام تھا۔ اس کائنات کو عظمت بخشی ہے، کائنات کو فخر بخشا ہے خدا نے، شرف بخشا ہے خدا نے کہ علی جیسی ہستی اور پیغمبر جیسی ہستی کو زمین پر بھیجا ہے۔ اس لحاظ سے یہ عید اللہ الاکبر، ایام اللہ الکبریٰ، خدا کا بڑا دن، بڑی عید، اس سے بڑھ کر کے انسانیت کے لیے نہیں ہو سکتی۔ ایک وہ دن جس میں پیغمبر دنیا میں آتے ہیں، اور ایک وہ دن جس میں علی دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اس سے بڑی، اس لیے یہ عید سعید ہے، بہت بڑی عید ہے کہ جس میں خداوند عظیم امامت و ولایت کی بنیاد اور اساس قرار دے رہا ہے۔ مولا علی کا دنیا میں آنا یہ معمولی بات نہیں ہے کہ خداوند عظیم، یہ فخر ہے
پاکیزگی ہے اس کے گھر کی، اور خدا پیش کر دیتا ہے اپنے گھر کو۔ یہ کائنات کی واحد ہستی ہے جو اتنی پاکیزہ ترین جگہ پر خدا کے اس گھر میں دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ حدیث کے لحاظ سے حاکم نیشاپوری کہا متواتر ہیں کہ علی خدا کے گھر میں دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ متواتر روایات حاکم نیشاپوری نے مستدرک میں کہا، اور جناب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالۃ الخفا میں یہی بات حاکم کی نقل کی ہے اور اسے قبول کیا ہے، اور متعدد علماء نے یہ بات نقل کی ہے کہ مولا علی ہی وہ واحد ہستی ہے جو اس کائنات میں صرف اور صرف وہی ہے جو خدا کے گھر میں تشریف لاتے ہیں دنیا میں۔ اور یہ فخر ہے جسے خود مولا علی نے بیان فرمایا ہے۔ اسبغ ابن نباتہ آخری وقت میں جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، آپ زخم ہو چکے تھے حضرت کو، اور زخمی حالت میں 45 گھنٹے کا وقت ہے مولا امیر کا، اس میں جو کچھ مولا امیر نے فرمایا ہے وہ انسانیت کو غور سے سننا چاہیے کہ علی نے کیا فرمایا ہے۔ اسبغ آئے، اسبغ نے سوال کیا کہ مولا میں آپ سے آپ کی زبان مبارک سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ یا علی، سوال یہ ہے کہ آپ افضل ہیں یا نبی افضل ہیں؟ انبیاء افضل ہیں؟ آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہے؟ آپ افضل ہیں یا نوح افضل ہیں؟ آپ افضل ہیں یا موسیٰ و عیسیٰ افضل ہیں؟ یہ جب سوال کیا اسبغ نے تو مولا نے ارشاد فرمایا، دیکھو اسبغ، اپنی تعریف کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن میں تمہیں بیان کروں گا کہ میں آدم سے بھی افضل ہوں، میں نوح سے بھی افضل ہوں، میں ابراہیم سے بھی افضل ہوں، میں موسیٰ سے بھی افضل ہوں، میں عیسیٰ سے بھی افضل ہوں۔ یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اور ہر ایک نبی پر اپنی فضیلت کو قرآن کریم سے بیان کرنے لگے۔ بیان کرتے کرتے حضرت عیسیٰ پہ جب اپنی فضیلت کو بیان کیا تو فرمایا کہ عیسیٰ کی ماں بیت المقدس میں تھی۔ جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت ہوتا ہے، خداوند عظیم سے جب عرض کیا کہ بار الہ میں مشکل میں ہوں، حضرت عیسیٰ کی ماں بیت المقدس میں رہتی تھی، اس کی رہائش کا بندوبست بیت المقدس کے اندر ہوا تھا، وہیں پہ عبادت کرتی تھی۔ خداوند عظیم نے اس کی طہارت کی گواہی دی ہے کہ اس میں وہ کوئی بیماری طاری نہیں ہوتی تھی جو خواتین کو ہوتی ہے۔ وہ اتنی پاکیزہ ہستی ہے کہ خدا نے کہا ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، وہ پاکیزہ ترین ہستی۔ عیسیٰ وہ ہے جسے خداوند کہہ رہا ہے کلمۃ القاہا الی مریم، یہ کلمہ خدا ہے خداوند عظیم نے جسے مریم کے شکم میں القا کیا ہے۔ عیسیٰ یہ اور ماں یہ، بیت المقدس خدا کا گھر ہے۔ عرض کی بار الہ میں مشکل میں ہو، خداوند عظیم کا ارشاد ہوتا ہے یا مریم اخرجی من بیتی ھذا بیت العبادت لا بیت الولادت، مریم میرے گھر سے باہر چلی جاؤ، اس لیے کہ یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ ولادت کی جگہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں لیکن میری ماں جب تشریف لے جاتی ہے، بی بی پاک طواف کعبہ کر رہی ہے، یہ بیان ہے یزید ابن کانب کا، ابن عباس بھی وہاں پہ موجود ہے، مشہور روایت، تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ہم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، علی کی والدہ تشریف لاتی ہیں، طواف شروع کرتی ہے، ایک مرتبہ جب تکلیف کا احساس کرتی ہے، دیوار کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر کے خدا سے عرض کرتی ہے بار الہ انی مؤمنۃ بک وبما جاء بہ رسلک، خدا بندہ میں تجھ پہ بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پہ بھی ایمان رکھتی ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب ابھی تک پیغمبر نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، یہ بعد نبوت پیغمبر کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ابھی تک حضور پاک نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا ہے۔ عرض کرتی ہے بی بی خدا کو کعبہ کا طواف کرتے ہوئے، دیوار کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر کے عرض کرتی ہے خدا بندہ میں تجھ پہ بھی ایمان رکھتی ہوں، ان رسولوں پہ اور کتابوں پہ بھی ایمان رکھتی ہوں جو تو نے بھیجی ہے، وَمُصَدِّقَةٌ بِكَلَامِ جَدِّ ابراہیم الخلیل الذی بنا ھذا البیت العتیق، اور میں تصدیق کرتی ہوں اپنے جد ابراہیم خلیل کی جس نے اس گھر کو بنایا ہے۔ خداوندہ تجھے ابراہیم کا واسطہ ہے
اور اس مولود کا واسطہ ہے جو میری شکم میں موجود ہے، میری مشکل کو حل فرما۔ یہ بات کہنی تھی۔ یزید بن کانب کہتا ہے ہم نے دیکھا دیوار کعبہ شک ہو گئی، فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہوئی اور دیوار دوبارہ مل گئی ہے۔ یا علی یا علی۔ حضرت علی فرماتے ہیں فَوَلِدْتُ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ، خدا کی قسم علی کعبہ کے اندر وسط کعبہ میں پیدا ہوا ہے، نہ علی سے پہلے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ علی کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی یہاں پہ دنیا میں آئے گا۔ یا علی یا علی۔ مولا علی کی فضیلتوں کے حوالے سے بہت کوشش کی گئی کہ علی کی فضیلتیں کسی اور کے لیے ثابت کی جائیں۔ بڑی بڑی فضیلتیں، ایسی فضیلتیں جو منحصر تھی ذات علی میں، کسی اور امام کے لیے وہ نہیں قرار دی جا سکتی۔ ایسی یہ خصوصیت ہے مولا علی کی۔ امیر المؤمنین ائمہ طاہرین میں سے وہ واحد ہستی ہے جس کی ولایت پہ ائمہ خود فخر کرتے ہیں کہ ہم ولایت علی کے ماننے والے ہیں۔ چھٹے سرکار ولایت نے یہ ارشاد فرمایا ہے ان ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی منہ، میرے دل میں جو ولایت علی پائی جاتی ہے مجھے اولاد علی سے زیادہ محبوب ہے علی کی ولایت جو پائی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ لہذا فرماتے ہیں کہ یہ فخر اس کائنات میں صرف علی کے لیے خدا نے خاص رکھا ہے۔ بار الہ وہ مریم تھی اور حضرت عیسیٰ تھے، دونوں پاکیزہ تھے، دونوں کی پاکیزگی کی خود گواہی دی ہے، رہتے بھی تیرے گھر میں تھے، لیکن خداوندہ وہاں تو ارشاد فرماتا ہے کہ اے مریم یہاں سے باہر چلی جاؤ، یہ بیت عبادت ہے، بیت ولادت نہیں ہے۔ لیکن یہ ہستی جب دنیا میں تشریف لانا چاہتی ہے تو دروازے کی طرف سے بھی نہیں، دیوار کعبہ کو شک کیا جاتا ہے بی بی کے داخل ہونے کے لیے، اس لیے تاکہ یہ ایسا فخر ہے کوئی اعتراض نہ کر سکے، کوئی سوال کی گنجائش پیدا نہ کر سکے۔ دروازے کی طرف سے داخل ہوتی تو ہر کوئی کہتا کہ یہ ان کی اپنی مرضی تھی، دروازے سے داخل ہوئی ہے، خدا نے دروازے سے داخل نہیں کیا ہے، دیوار شک کی ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے یہ مرضی خدا سے داخل ہوئی ہے۔ اللہ یا علی یا علی یا رسول اللہ یا علی یا علی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ دیوار شک کرنا خدا کی طرف سے یہ گواہی ہے کہ یہ میری مرضی سے جا رہی ہے، اپنی مرضی سے نہیں۔ دروازے سے داخل ہوتی کئی باتیں بن جاتی، نہیں جانا چاہیے تھا، پتہ نہیں تھا یہ خدا کا گھر ہے، نہیں جانا چاہیے تھا، خدا بند عظیم نے اس راستے سے نہیں، ادھر سے دیوار کو شک کیا۔ یہ خصوصیت بخشی ہے علی کو۔ اور ایک اور خصوصیت جو اس کائنات میں آل محمد کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں رہی ہے، علی کعبہ میں تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد ہے نہ آنکھوں کو کھولتے ہیں۔ مولا علی جب 3 دن گزر جاتے ہیں، نہ آنکھیں کھولی نہ ہی غذا لی ہے۔ جب پیغمبر اکرم تشریف لاتے ہیں تو بی بی یہ کہتی ہے کہ آپ کا بھائی نہ غذا لے رہا ہے نہ آنکھیں کھول رہا ہے۔ اور پیغمبر نے اپنے دست مبارک پہ جب علی کو لیا تو علی نے آنکھیں کھولی، پہلی نظر علی کی پڑی ہے تو چہرہ پیغمبر پہ پڑی ہے علی کی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پہلی نظر بھی اگر پڑھے تو چہرہ پیغمبر پہ پڑنی چاہیے، اور پہلی غذا جو لی ہے وہ لعاب دہن پیغمبر سے لی، اور پیغمبر مسلسل مولا علی کی تربیت پیش کر رہے تھے۔ مولا علی نے یہ بیان کیا ہے کہ کس طرح سے پیغمبر نے خود میری تربیت فرمائی ہے۔ فاطمہ بیوی فاطمہ سے ارشاد فرماتے تھے اجعل مہدہ قرب فراش،
کہ علی کا بستر میرے بستر کے پاس علی کے گہوارے کو لگانا، خود راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے علی کو غذا دیا کرتے تھے۔ لعاب دہنے پیغمبر سے علی کی تربیت ہوئی ہے، اسی وجہ سے تو فرمایا تھا کہ جسموں کا جسم و لحموں کا لحم، علی میرا جسم تیرا جسم ایک ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ایک ہے، تیری روح اور میری روح ایک طرح دی ہے۔ اس طرح سے پیغمبر نے یہ تربیت کی ہے۔ گویا کہ خداوند عظیم نے پیغمبر سے یہ کہا ہوگا، اے میرے رسول، میں جیسا ختم الرسل چاہتا تھا تیری تربیت میں نے اپنی مرضی سے کی ہے، میں نے تیری ایسی تربیت کی ہے کہ تمام نبیوں سے افضل قرار دیا ہے، کیونکہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ جیسی تربیت اس کائنات میں کسی کی نہیں ہوئی، کیونکہ میری تربیت خدا نے خود کی ہے۔ خدا نے کہا ہوگا زبان حال سے، میرے نبی جیسی تربیت تیری میں چاہتا تھا، جیسا میں ختم الرسل چاہتا تھا، میں نے تیری تربیت ویسی کی ہے۔ علی میرے گھر میں موجود ہے، جیسا وسیع چاہتا ہے علی کی ویسے ہی تربیت فرما لے۔ یا علی یا علی، اور یہ فخر کائنات میں کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ خداوند عظیم نے جس کی تربیت کے لیے پیغمبر کو معین کیا، پیغمبر پاک و پاکیزہ ابتدا سے، اعلان رسالت سے پہلے بھی پاکیزہ تھے اور ہمیشہ پاک و پاکیزہ رہے، مشرک بھی آپ کے کردار کی گئی، یہ ہے تربیت خدا۔ اور علی کی تربیت پیغمبر نے اس طرح سے کی ہے کہ علی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کے کردار میں پیغمبر نے کبھی خطا نہیں پائی ہے۔ یہ ہے تربیت پیغمبر۔ اس کائنات میں یہ دو ہستیاں ہیں جن کا خصوصی اہتمام کیا ہے خداوند عظیم، اور مولا علی کا تو ہر کام نسبت دیا گیا ہے خدا کی طرف کہ خدا نے کیا ہے۔ گھر اپنا عطا کیا، علی تشریف لائیں دنیا میں۔ تربیت کے لیے پیغمبر کی ذمہ داری لی کہ پیغمبر تربیت کریں گے علی کی۔ جب جوان ہو جاتے ہیں، شادی کا موقع آتا ہے، خدا خود شادی کا بندوبست فرماتا ہے، میں علی کی شادی کروں گا۔ یہاں تک کہ پیغمبر کوئی کام بھی علی کے لیے کرتے تھے، فرماتے تھے میں نے نہیں کیا، خدا نے کیا۔ طائف کے غزوہ پہ جاتے ہوئے علی سے راز و نیاز کرتے رہے سارے راستے، جب بھی موقع ملتا بیٹھ جاتے تھے، ابا اوپر لے لیتے تھے، علی سے راز و نیاز شروع کر دیتے تھے۔ یہ باتیں برداشت نہیں ہو سکتی تھی منافقین سے، یہ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا باتیں شروع کر دی کہ رسول کو کیا ہو گیا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ اتنی سرگوشیاں کیوں کر رہے۔ یہ جب باتیں عام ہونے لگی، پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا واللہ ما ناجیت ولکن اللہ ناجاہ، خدا کی قسم علی سے سرگوشیاں میں نہیں کر رہا ہوں، وہ خدا ہے جو علی سے سرگوشیاں کر رہا۔ دروازے بند کر دیے، جس کے مسجد میں دروازے کھلتے تھے فرمایا ان کو بند کر دو، سدوا ابوابکم الا باب علی، سارے دروازے بند کر دو سوائے دروازہ علی کے، اسے کھلے رکھنا۔ باتیں کی گئی، لوگوں کو بھیجا گیا، جناب حمزہ کو بھیجا گیا کہ آپ تو چچا ہیں، آپ جا کے بات کرو، تمہارا دروازہ بھی بند کر دیا رسول نے، علی کا کھلا رکھا ہے، تم بزرگ ہو بنی ہاشم کے اور تمہارا بند ہو گیا۔ بات آ کر کے کی گئی، مختلف باقی بھی ساتھ تھے، تو پاک پیغمبر نے یہ جملہ فرمایا کہ واللہ ما صدقت ابواب صدق ابوابکم فتح باب علی، دروازوں کو بند کیا ہے نہ میں نے علی کے دروازے کو کھلا رکھا ہے، وہ خدا ہے جس نے تمہارے دروازے بند کیے ہیں۔ یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ کون ہے اس کائنات میں اتنا پاکیزہ کہ جس کی تربیت پیغمبر اکرم نے خود ارشاد فرمائی؟ میں کہا کرتا ہوں خطبہ قاسیہ میں مولا نے اپنا ماضی بیان کیا ہے، خطبہ قاسیہ ناج البلاغہ میں 192 نمبر خطبہ، آپ نے وہاں پہ بہت سی تفصیلات ہیں جو ذکر کی ہیں، اس میں اپنا بھی بیان کیا ہے کہ میں بچپن میں کیسا تھا، میرا ماضی کیسا تھا۔ اس دور میں سب سے مشکل بات تھی اپنے ماضی کو بیان کرنا، یہ صرف آل محمد ہے جو اپنا ماضی بیان کر سکتے۔
چونکہ یہ ماضی میں بھی پاکیزہ تھے، حال میں بھی پاکیزہ تھے، مستقبل میں بھی پاکیزہ تھے۔ صرف آل محمد فرمایا قد علمتم موضعی من رسول اللہ، تم جانتے ہو میرا مقام، میری منزلت رسول کے ساتھ، بالقرابت القریبت والمنزلت الخسیست، پیغمبر کے ساتھ مجھے کتنی قرابت حاصل تھی، کتنی خاص منزل حاصل تھی مجھے پیغمبر کے ساتھ۔ پیغمبر کیا کیا کرتے تھے؟ کانا یکنفنی فی فراشہ، پاک پیغمبر مجھے بستر میں اپنے ساتھ لٹایا کرتے تھے۔ اسی طرح فرماتے ہیں یمسنی جسدہ ویشمنی عرفہ، پیغمبر اپنے جسم کے ساتھ میرے جسم کو مس کیا کرتے تھے، رگڑتے تھے اپنے جسم مبارک کو میرے جسم کے ساتھ، اپنی خوشبو مجھے سنگھایا کرتے تھے۔ کانا یمغض الشیء ثم یلقمنی ہے، پہلے خود چبایا کرتے تھے پھر مجھے کھلایا کرتے تھے اور مجھے لوریاں سنایا کرتے تھے۔ گہوارہ جب ہلاتے تھے نا رات کو اٹھ اٹھ کر کے پیغمبر علی کے لیے لوریاں بھی پڑھا کرتے تھے، یا علی انت وسیعی و وارثی و کافی و ناصری و زوج کریمتی و ابو بنیا، علی تو میرا وسیع بھی ہے، تو میرا وارث بھی ہے، تو میرا مددگار بھی ہے، اور تو میری بیٹی کا شوہر بھی ہے، اور میرے بیٹوں کا باپ بھی ہے، تو علی یا علی یا علی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ علی اس طرح سے اگر تربیت پایا ہو تو کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا ہونا چاہیے جسے دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ لہذا معجزہ رسالت کہا گیا علی کو۔ مولا علی کو پہچاننا ہو تو اس کائنات میں دو عظیم وجود ہیں، انہیں پہچانے تاکہ علی کا پتہ چلے۔ پیغمبر خود ہیں اور قرآن کریم ہے، یہ وہ دو حقیقتیں ہیں جن کو پہچانیں گے تو مقام علی کا پتہ چلے گا۔ پیغمبر کے لیے خدا نے ارشاد فرمایا کہ علی جان پیغمبر ہے۔ مباہلہ، آیت مباہلہ میں خداوند عظیم نے علی کو نفس پیغمبر قرار دیا ہے، جان پیغمبر اور روح پیغمبر قرار دیا ہے خداوند عظیم۔ خود فرماتے ہیں سوائے کے محکم ہے، خود فرماتے ہیں جس وقت وہ 6 بندوں کی شورا بنائی گئی تھی جس میں علی بھی تھے، وہاں پہ مولا علی نے سب کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ جیسا ہو؟ تم میں سے کون ہے جس کے بیٹوں کو پیغمبر نے اپنے بیٹے کہا ہو؟ تم میں سے کون ہے جس کی زوجہ کو پیغمبر نے اپنی طرف نسبت دے کے بیٹی ہے پیغمبر کی؟ کون ہے تم میں سے جس کو پیغمبر نے اپنی جان کہا ہو سوائے علی ابن ابی طالب؟ جان پیغمبر کا کیا مطلب ہے؟ سید محمود آلوسی بی بی پاک کے بارے میں کہتا ہے کہ لِأَنَّهَا بَضْعَةٌ مِّنِّي، جو پیغمبر نے فرمایا کہ یہ میری ذات کا حصہ ہے فاطمہ، کہا کہ یہ عظمت فاطمہ کی دلیل ہے، سب پہ افضل ہونی چاہیے چونکہ بضعۃ الرسول ہے، رسول کی ذات کا حصہ ہے۔ علی نفس پیغمبر جان پیغمبر ہے، اگر پیغمبر سب سے افضل ہے تو جس سے پیغمبر افضل ہے اس پہ علی بھی فضیلت رکھتے ہیں۔ یا علی یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ حدیث صحیح دوسری حدیث جس میں ارشاد فرمایا کہ علی جن مع القرآن والقرآن مع علی، حاکم نے مستدرک میں نقل کی اور کہا صحیح ہے، ذہبی نے تصدیق کی، سیوطی نے الجامع الصغیر میں نقل کیا ہے، طبرانی نے معجم اوسط میں نقل کیا ہے، علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ تک پہنچیں گے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے، یا رسول اللہ یہ دو جملے کیوں ارشاد فرمائے ہیں؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی، دوسرا جملہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلا جملہ کہہ دیا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، دوسرا خود بخود ثابت ہو جاتا ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یہ نسبت ہی ایسی ہے کہ اس میں دوسرا جملہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ پھر رسول خدا نے یہ دوسرا جملہ کیوں ارشاد فرمایا ہے؟ علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے، والقرآن مع علی، اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اول بھی علی ہے اور آخر بھی علی ہے، قرآن کے بغیر نہ علی ملے گا، علی کے بغیر نہ قرآن مل سکتا ہے تمہیں۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اول بھی علی، آخر بھی علی۔ قرآن کی مائیت کا مطلب کیا ہے کہ علی کس کے ساتھ ہے؟ یہ جو جلد میں ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے نہیں، یہ کاغذوں پہ لکھا ہوا ہے، یہ حقیقت قرآن نہیں ہے، یہ لباس قرآن ہے جو ہمارے پڑھنے کے لیے خدا نے نازل کیا اس بلند مقام سے جو قرآن کا قرار دیا۔ کہتا ہے انہ فی ام الکتاب لدینا، یہ قرآن ہمارے پاس ام الکتاب میں محفوظ ہے، ہم نے اپنے پاس اسے محفوظ رکھا۔ کہیں کو فرمایا فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، قرآن ایک پوشیدہ کتاب میں ہے جسے کوئی مس نہیں کر سکتا، کوئی جس سے ربط نہیں کر سکتا ہے سوائے مطہرون کے۔ قرآن کی وہ حقیقت ہے، خدا فرمانا چاہتا ہے کہ یہ قرآن جسے میں نے حکیم کہا ہے، جسے میں نے مبارک کہا ہے، جس کی عظمت یہ ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پر نازل کریں گے خوف خدا سے وہ بھی پھٹ جائے گا، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، اس حقیقت قرآن کو پیغمبر فرما رہے ہیں علی کے ساتھ ہے، اور علی کی جو حقیقت ہے وہ قرآن کو سمجھ جائے اسے عظمت علی کا پتہ چل جائے گا۔ وہ قرآن جس کو پیغمبر اکرم کی ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ لوگوں تک پہنچائیں گے، آپ اس کی تعلیمات کو لوگ، یہ کتاب حکمت ہے، یہ کتاب حکیم ہے، نازل کس نے کیا ہے؟ جو خدا حکیم ہے۔ یہ قرآن ہے، پیغمبر فرماتے ہیں یہ علی کے ساتھ ہے، یعنی دونوں کی حقیقت ایک ہے، قرآن بھی تجلی خدا ہے اور علی بھی تجلی خدا ہے۔ قرآن کو خدا نے ہادی بنایا ہے، علی کو بھی ہادی بنایا ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں فرمایا لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور علی کے بارے میں فرمایا وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ جو کچھ بھی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جو کچھ بھی ہے اس کائنات کی حقیقت وہ قرآن میں ہے، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یہ کتاب مبین ہے۔ علی کے لیے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ یہ جناب شیخ صدوق نے معانی الاخبار میں یہ روایت نقل کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی، بعض نے کھڑے ہو کر کے پوچھا یا رسول اللہ تورات ہے؟ امام مبین فرمایا نہیں تورات نہیں ہے۔ انجیل ہے؟ فرمایا انجیل نہیں ہے۔ پوچھا قرآن ہے؟ فرمایا قرآن نہیں ہے۔ اسی اسلام میں حضرت علی دروازے سے داخل ہوئے، اشارہ کر کے فرمایا ذالک هو الامام المبین، اور جو ہستی آ رہی ہے یہ وہ امام مبین ہے جسے خدا کہہ رہا یا علی یا علی۔ لہذا خدا بند عظیم نے علی کو سمجھنا ہو قرآن سے سمجھو۔ علی وہ واحد ہستی ہے جس کی صفات کو نہیں بیان کیا جا سکتا، جو بیان بھی ہوئی ہے اسے کوشش کی گئی ہے قبول نہ کیا جائے۔ خود ارشاد فرمایا کہ ہلاک فی رجلان، میرے بارے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہو گئے، ایک محب الغال اور دوسرا مفرط القال۔ وہ محب ہے جو غلب کرتا ہے، خدا بنا دیتا ہے۔ علی کی بعض صفات دیکھ کر کے بعض غلطی میں پڑ گئے۔ علی خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا انا عبد مربوب، لوگوں میں خدا کا بندہ ہوں، خدا رب ہے اور جیسے آپ کا پالنے والا ہے میرا بھی پالنے والا، میں عبد خدا ہوں، اور فخر بھی علی کا یہی ہے۔ یہ جملہ جاہز نے کہا ہے اگر کائنات کا سارا علم ختم ہو جائے اور یہ 100 جملے جو جاہز نے جمع کیے ہیں اگر یہ باقی رہے تو کائنات کو کسی علم کی ضرورت نہیں ہے جو علی نے فرمایا ہے جو عرض کیا الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرن ان تکون لک ربا۔ بارے الہ، علی کی سب سے بڑی عزت ہے کہ میں تیرا عبد ہوں۔ عجیب ہے، کسی بات پہ فخر نہیں کیا کہ خدا نے مجھے امام بنایا ہے، خدا نے مجھے ہادی بنایا ہے، کیونکہ قرآن میں خدا نے کہا کہ علی ہادی ہے۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، پیغمبران منذر ہیں، ہر قوم کا میں نے ہادی بنایا، علی ہادی ہے۔
خدا نے قرآن کریم میں علی کو نفس پیغمبر کہا، خدا نے قرآن کریم میں علی کے لیے یہ صفات، کبھی ولی کہا، کبھی اولی الامر کہا، یہ صفات خدا نے کسی جگہ پہ کوئی صفت اپنی ذکر کر کے فخر نہیں کرتے، کہتے علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں خدا کا عبد۔ عجیب ہے، پیغمبر کی عظمتوں کو جب بیان کیا عبد کہہ کر کے بیان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ میرا عبد ہے جسے میں لے جا رہا ہوں آسمان۔ کوئی اس طرح نہیں لے گیا، پیغمبر کو لے گیا، کہا یہ میرا عبد ہے، یعنی خدا کی سب سے بڑی محبت کی وہ کسی کو اپنا عبد قبول کر لے کہ یہ میرا عبد ہے۔ پیغمبر کو کہا یہ میرا عبد ہے جسے میں لے جا رہا ہوں سیر کروانے کے لیے۔ علی نے فخر کیا کہ میں عبد خدا ہوں۔ سب سے بڑی عزت علی یہ ہے کہ میں عبد خدا، اور سب سے بڑا فخر علی ہے کہ خدا بندہ تو میرا رب ہے۔ علی کو کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکانا پڑتا، تیرے سامنے سر جھکاتا ہے۔ کسی نے اگر توحید دیکھنی ہو، سمجھنی ہو تو آؤ علی سے پوچھو۔ زیلب یمانی نے جب مولا علی نے منبر پہ بیٹھ کر کے یہ ارشاد فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، آؤ علی سے سوال کرو جو بھی پوچھنا چاہو، فلا انا بطرق السماء عالم منی بطرق الارض، میں آسمان کے راستے بھی جانتا ہوں، زمین کے راستے بھی جانتا ہوں، آؤ علی۔ زیلب نے سوال کیا فرائیت ربک یا علی، آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا لم اکن بالذی اعبد رب لم اراہ، کبھی بھی علی ایسا نہیں رہا کہ رب کو بغیر دیکھے اس نے عبادت کی ہو۔ ولیکن لم ترہ العیون بمشاہدۃ الابصار ولیکن رأتہ القلوب بحقائق الایمان، خدا کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے، ایمان و یقین کے ذریعے سے دل کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا جا سکتا ہے۔ کیسے پہچانا آپ نے؟ فرمایا بتشعیرہ المشاعر عرف انہ لا مشعر لہ، بتجہیرہ الجواہر عرف انہ لا جوہر لہ، بمفارقتہ بین الاشیاء عرف انہ لا ضد لہ، وبمقارنتہ بین الاشیاء عرف انہ لا قرین لہ۔ فرمایا خدا نے جوہر کو جوہریت عطا کی، اس کا مطلب ہے وہ خود جوہر نہیں ہے۔ خداوند عظیم نے چیزوں کو شعور عطا کیا، احساس عطا کیا، حواس عطا کی، اس کا مطلب ہے وہ حواس نہیں رکھتا۔ اس نے چیزوں میں مقارنت کر دی ہے، اس کا مطلب ہے کوئی اس کا قرین نہیں ہے۔ اس نے چیزوں میں ضدیت ڈال دی ہے، اس کا مطلب ہے کوئی اس کی ضد نہیں ہے۔ آج دنیا کے فلسفی جمع ہو جائے، خدا کو اس طرح بیان کرنا چاہے ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے جیسا علی نے بیان کیا ہے۔ ایک بات نہیں ہے، ہزاروں خطبات جس میں خداوند عظیم کی عظمتوں کو، پیغمبر کی عظمتوں کو علی بیان کر رہے۔ کائنات نے اس طرح کا انسان دوبارہ نہیں دیکھا، ایسی ہستی کائنات نے دوبارہ نہیں دیکھی جو اس طرح سے کائنات کی حقائق کو بتا رہا۔ فرمایا آؤ مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاتا ہوں اس کائنات کی کسی حقیقت کے بارے میں علی سے پوچھو۔ ایک نہج البلاغہ میں خطبہ ہے، ارشاد فرمایا آؤ مجھ سے سوال کرو، اب سے لے کر قیامت تک کے لیے جس کے بارے میں پوچھنا چاہو علی سے پوچھو، علی تمہیں بتائے گا۔ کسی شخص کے بارے میں پوچھ لو، علی بتائے گا یہ ہدایت یافتہ ہوگا یا گمراہ ہوگا، دنیا سے کیسا جائے گا، کتنوں کو گمراہ کرے گا، کتنوں کو ہدایت کرے گا، علی تمہیں بتائے گا۔ جب تک علم کائنات پر محیط نہ ہو تب تک ممکن نہیں ہے ان حقیقتوں کو بیان کرنا۔ خداوند عظیم نے اس طرح سے قرار دیا ہے، جس کو اپنا خلیفہ بناتا ہے اس کے لیے خود کہتا ہے کہ میں اپنا علم اور قدرت اسے عطا کرتا ہوں۔ طالوت کے لیے سورہ بقرہ میں 246-47 آیت میں ارشاد فرمایا کہ طالوت کو میں نے اپنا خلیفہ بنایا، لہٰذا میں نے اپنا اس کا علم اور ملک عطا کر دیا ہے، قدرت عطا کر دی ہے اپنی طالوت کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ایک شعبہ دے دیا اپنے ایک منصب کا۔ خدا جسے بھی منصب عطا کرتا ہے اسے وہ کمال دیتا ہے جو اس منصب کے لیے ضروری ہے۔ خدا نے اگر علی کو منصب ولایت عطا کیا ہے، منصب، تو خدا کو جتنی قدرت اور علم اس منصب کے لیے چاہیے تھا سب کا سب علی کو عطا کیا۔ یہی وجہ ہے جب مولا علی سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یا علی یہ دروازہ خیبر جو اتنا بھاری تھا اس کو آپ نے کیسے اکھیڑا، یہ لفظ ہے تاریخ کی کہ مولا علی نے دروازہ خیبر کو ایک ہاتھ سے اکھیڑا تھا،
دروازہ خیبر کیا تھا؟ ایک پتھر کی چٹان تھی، کوئی باہر سے نہیں لا کر کے لگایا گیا تھا، پتھر کی چٹان کو دروازے کی شکل میں کاٹا گیا اور وہیں پہ اس کو دروازہ بنایا گیا. اتنی بھاری چٹان تھی، یہ نام تو دروازہ ہے لیکن یہ پتھر کی چٹان تھی، اتنی بھاری تھی کہ 40 افراد مل کر کے اسے کھولا کرتے تھے. مولا علی گئے، اپنے ایک ہی دستے مبارک سے اس کو جھٹکا دیا اور وہ کھیل لیا اپنی جگہ سے چٹان. اور پھر تاریخ تبری وغیرہ کا یہ لفظ ہے فَتَتَرَّسَ بِيَدَيْهِ، مولا علی نے اس دروازے کو اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھا، ڈھال بنا لیا اور قلعہ کے اندر داخل ہو گئے اور فتح کر لیا قلعہ خیبر کو، اور اس کو دروازے کو پھینکا اپنے پیچھے، جا کر کے گرا. 40 اصحاب آگے بڑھے، اس دروازے کو ہلانا چاہا، ہلا نہ سکے. اب آ کر جب علی سے سوال کیا، یا علی اتنا بھاری دروازہ ہے، ہم 40 افراد بھی اسے حرکت نہیں دے سکے، آپ نے اسے ایک ہاتھ سے کیسے اکھیڑا؟ فرمایا ما قالات باب خیبر لقوت جسمانیہ ولا حرکت غذائیہ، میں نے باب خیبر کو اپنی جسمانی قوت سے نہیں اکھیڑا ہے، غذائی حرکت سے نہیں اکھیڑا ہے، بل بقوت ربانیہ ونفس بنور ربها مضیہ، بلکہ وہ ربانی قوت ہے جو خدا نے عطا کی ہے، اور وہ روح علی ہے جو نور خدا سے روشن ہے. یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. یہ روح خدا و نفس بنور ربها مضیہ، یہ روح علی نور رب سے نے امالی میں اس روایت کو نقل کیا، شیخ توسی نے امالی میں اس کو نقل کیا، دونوں بزرگوں نے. یہ ہمارے وہ محدثین ہیں جن کی کتابوں، حدیث کی کتابیں اگر ہم تک حدیث پہنچی ہے تو ان کتابوں کے ذریعے سے پہنچی، جو شیخ صدوق شیخ توسی نے لکھی ہے. اس میں فرماتے ہیں، یہ حدیث وہاں پہ نقل کی کہ مولا علی وہ کمال ہے. ایک حدیث صحیح اعلیٰ ترین سند کے ساتھ، جیسے بصائر الدرجات میں نقل کیا، بصائر الدرجات میں سند کے لحاظ سے عالی ترین سند ہے، جس میں معصوم نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، ارشاد فرمایا ہے قد کان فی علی وصف الف نبی، علی کی ذات میں 1000 نبیوں کی صفات پائی جاتی تھی. اس جملے کو نہیں سمجھ سکتے جب تک پتہ نہ چلے کہ مقام نبوت کیا ہے. اس کائنات میں اگر ایک ہستی نبی بنتی ہے تو کیسے ہر شخص نبی نہیں بن سکتا؟ خدا نے جسے نبی بنانا ہے اس کو خاص پرورش کرتا ہے، کیونکہ نبی کی ذات میں 2 پہلو ہیں. ایک پہلو میں لوگوں سے ربط رکھتا ہے نبی، دوسرا پہلو ہے جس میں وہ خدا سے ربط رکھتا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ کوئی انسان خدا سے ربط کر سکے، لہذا ہر شخص نبی نہیں بن سکتا ہے جب تک اس کے باطن میں وہ نورانی پہلو نہ موجود ہو جس میں خدا سے ربط کر سکے، نبی نہیں بن سکتا ہے. لہذا نبی بننے کے لیے اس میں ایسے صفات کمال ہونے چاہیے کہ خدا سے وہی اس منصب کو ادا کر سکے، وہ نبی بنتا ہے. اب نبی کی ذات میں مختلف صفات ہوتی ہیں. ایک صفت ہر نبی میں ایسی ہوتی ہے جو باقی صفات سے بڑھ کر کے اس کی نبی کی ذات میں پائی جاتی ہے. صفت اللہ، یہ منتخب کردہ خدا آدم، یہ خصوصیت حضرت آدم میں سب صفات سے زیادہ ہے. نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ. یہ ہیں وہ صفات نبی کی ذات میں جو باقی صفات سے بڑھ کر کے اس کی ذات میں پائی جاتی ہے. ان صفات کی بات ہو رہی ہے، ہر صفت کی بات نہیں ہو رہی ہے. ایسی صفت جو نبی کی ذات کا خلاصہ شمار ہوتی ہے، جو نبی کی ذات کا کمال شمار ہوتی ہے، ایسی 1000 صفات 1000 نبیوں کی ہو تو وہ علی کی ذات بنتی ہے. ایسی صفات رکھنے والا قد کان فی علی،
علی کی ذات میں یہ 1000 صفات پائی جاتی تھی. یہ علی ہے جو پیغمبر کی جگہ پہ بیٹھ سکتا ہے. پیغمبر اشرف الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، پیغمبر کی جگہ پہ ایک شخص کو بٹھانا ہے تو کیسا ہونا چاہیے؟ ذات پیغمبر کے ساتھ اس کی کتنی مناسبتیں ہونی چاہیے. وہ شخص ہے جو پیغمبر کی جگہ پر بیٹھ سکتا ہے. وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو پیغمبر کیا کرتے تھے میں بھی وہی کروں گا. وہ نبی تھے، میں نبی نہیں ہوں، لیکن جو کام پیغمبر کرتے تھے میں وہ کروں گا. تبھی تو پیغمبر کا جانشین بن سکتا ہے، تبھی تو پیغمبر کی جگہ پہ بیٹھ سکتا ہے. یہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ کیسا ہونا چاہیے؟ چونکہ نبی پاک میں سارے انبیاء کی صفات پائی جاتی تھی. یہ خداوند عظیم نے ساری صفات جو انبیاء کو متفرق عطا کی تھی وہ سب کی سب جمع کر دی ذات پیغمبر میں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ساری صفات جمع کر دی ذات پیغمبر میں اور اس سے اضافی بھی کمالات عطا کی. وہ سب کی سب صفات خداوند عظیم نے علی کی ذات میں جمع کی ہے جو جو پیغمبر کو عطا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کی جگہ پہ بیٹھنے والا ایک حدیث ہے صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے. پاک پیغمبر ایک مثال دیتے ہیں کہ ان مثلی و مثل الانبیاء من قبل، میری مثال اور مجھ سے پہلے والے انبیاء کی مثال کیسی ہے؟ کہ رجل بنا بیتن، اس شخص کی مانند ہے جس نے ایک محل تعمیر کیا. الا موضع لبنت، اس محل میں سے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. فاحسن، بہت خوبصورت محل بنایا، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی. والناس یجیون ویطوفون حولہ ویعجبون ویقولون هل موضع لبنت. لوگ آتے ہیں، محل کو دیکھتے ہیں، طواف کر رہے ہیں، لیکن جب اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں پہ وہ اینٹ کم ہے، کہتے ہیں کاش یہ اینٹ لگ جاتی محل مکمل ہو جاتا. یہ بڑا خوبصورت تھا. فرمایا میری اور انبیاء کی مثال ایسی ہے. خداوند عظیم نے یہ محل تعمیر کیا ہے، اس میں آدم ہے، نوح ہے، ابراہیم ہے، موسیٰ ہے، خلیل ہے، ہود ہے، شعیب ہے، یہ سارے نبی ہیں. ایک اینٹ کی کمی تھی، میں جب آ گیا اس محل کا حسن مکمل ہو گیا. لوگوں اس محل کا خدا دروازہ بنانا چاہتا ہے اور جس شان کا محل عظیم ہے دروازہ بھی ویسا ہونا چاہیے. اس لیے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابھا. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. یہ ہے دروازہ اس محل کا. اس لیے ارشاد فرمایا من اراد ان ینظر الی آدم فی علمہ و الی نوح فی علمہ و ابراہیم فی خلتہ و موسیٰ فی ہیبتہ و عیسیٰ فی صحبتہ و محمد فی کمالہ. جو آدم کو دیکھنا چاہتا ہے اس کے علم میں، جو نوح کو دیکھنا چاہتا ہے اس کے علم میں، جو ابراہیم کو دیکھنا چاہتا ہے اس کے زہد میں، جو موسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے اس کی حیبت میں، جو عیسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے اس کے زہد و عبادت میں، اور محمد کو دیکھنا چاہتا ہے اس کے کمال میں. فانظر الی علی ابن ابی طالب، علی کو دیکھے، سارے نبیوں کا کمال اس کے مجسم نظر آئیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ابھی تو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ابھی تو علی کے فضائل پیغمبر نہیں بیان کر سکے. خلیل ابن احمد سے سوال کیا گیا صف لنا علیم، علی مدح میں کچھ کہو. خلیل نے کہا کہ میں اس ہستی کے فضائل کیا بیان کروں جس کے فضائل کو دوستوں نے چھپایا خوف کی وجہ سے، جس کے فضائل کو دشمنوں نے چھپایا حسد کی وجہ سے، اور پھر بھی ان دو قسم کی پوشیدگی کے باوجود اتنے فضائل علی ہے کہ مشرق و مغرب علی کی فضیلتوں سے پر نظر آتے ہیں. خود پیغمبر بھی بیان نہ کر سکے. حدیث ہے جسے معجم کبیر طبرانی میں لکھا گیا، حضرت پاک پیغمبر
مولا علی کے لیے جب غزوہ ذات السلاسل، یہ بہت بڑی جنگ تھی، یہ جنگ خیبر کے بعد نہیں ملی، جنگ خیبر بھی آپ جانتے ہیں مرہون منت علی قرار پائی، علی نے فتح کی۔ پہلے 39 دن مختلف لوگ جاتے رہے، فتح نہیں کر سکے، فرمایا علی کو کل بھیجوں گا، وہ بڑے مشہور جملے جو آپ سنتے رہتے ہیں، علی نے فتح کی۔ اس میں یہ ارشاد فرمایا تھا لا یرجع حتی یفتح اللہ ولا یدہ، علی کبھی واپس ہی نہیں آئے گا مگر یہ کہ خدا فتح دست علی پہ دے کے واپس بھیجے گا علی کو۔ خیبر، بی بی عائشہ کے یہ جملے ہیں، ما شبعنا حتی فتح نہ خیبر، ہم نے جب تک خیبر کو فتح نہیں کر لیا پیٹ بھر کر کے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اور دوسری بڑی فتح جو مسلمانوں کو ملی ہے غزوہ ذات السلاسل میں، بے نہیں اسی طرح تاریخ دہرائی گئی، پاک پیغمبر کو بتایا گیا 12,000 مشرک جمع ہے اس وادی میں، وادی رمل میں، حملہ کرنا چاہتے ہیں، شب خون مارنا چاہتے ہیں، اب لشکر دے کر کے بھیجی۔ 4,000 کا لشکر ایک صحابی کی سرکردگی میں بھیجا، وہ واپس تشریف لے آئے، پھر دوسرے کو بھیجا، وہ واپس تشریف لائے، جبرائیل نازل ہوئے، کہا کہ خدا فرماتا ہے علی کو بھیجو، علی کو دے کر کے بھیجا، فتح ہوئی۔ تفصیل ہے اس کی، فتح ہو گئی علی کو، خدا بند عظیم نے سورہ والعادیات نازل کی، اس فتح علی کی مدح میں خدا بند عظیم نے سورہ عادیات کو نازل کیا۔ پاک پیغمبر مولا علی کے استقبال کے لیے اصحاب کو لے کر کے مدینہ سے باہر تشریف لے کر 3 میل مدینہ سے باہر کہا جو مجھے علی کے آنے کی خوشخبری دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ دیکھنے لگے، ایک صحابی نے آ کر کے عرض کیا مولا میں دیکھ رہا ہوں لشکر آ رہا ہے، مجھے لگتا ہے علی آ رہے ہیں۔ علی آئے، تشریف لائے، دور سے جب پیغمبر کو دیکھا کہ میرے استقبال کے لیے پیغمبر مدینہ سے باہر تشریف لے آئے ہیں، علی گھوڑے سے اترے، دوڑتے ہوئے آئے، پیغمبر کے قدموں پہ گر گئے، پاک پیغمبر کے پاؤں کو بوسے دیا علی نے۔ عظمت پیغمبر ہے، سوائے پیغمبر کی آل کی کوئی اور نہیں سمجھ سکتا کہ عظمت پیغمبر کیا ہے۔ جب پیغمبر کے پاؤں چومے نہ، پیغمبر کو اٹھا کر کے علی کو سینے سے لگا، پیشانی کا بوسہ دے کر کے یہ جملہ ارشاد فرمایا یا علی لولا انا خاف علی امتی ان تقول فیک ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم، علی اگر مجھے اپنی امت پہ خوف نہ ہوتا کہ تیرے بارے میں وہی کہیں گے جو نصارہ نے عیسیٰ کے بارے میں کہا، علی آج میں تیری ایسی فضیلت ذکر کرتا، تو جہاں سے گزرتا تیرے پاؤں کی مٹی اٹھا کر کے تبرک بنا لیتے لوگ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میں نے ابھی آیات کے حوالے سے گفتگو نہیں کی ہے، جس آیت کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا تھا یہ مولا علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے جو قرآن میں خدا نے بیان کی۔ سورہ رعد کی آخری آیت ہے، 42واں آیا ہے رات کا، اور آخری آیت خدا نے اس میں مولا علی کو اپنی ذات کے برابر قرار دیا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ فضیلت کے لحاظ سے، نہ شہادت گواہی کے لحاظ سے، کہ جیسے میں گواہ ہوں رسالت پیغمبر کا، اسی طرح میں نے علی کو گواہ بنایا ہے رسالت پیغمبر۔ علی عبد خدا، لیکن اس نے اس عبد کو اس طرح سے قرار دیا، میں بھی گواہ ہوں، میں بنانے والا ہوں، تو بھی گواہ ہے، تو دیکھ رہا تھا جب میں بنا رہا تھا۔ میں نے اس آیت کے حوالے سے گفتگو نہیں کی، باقی آیات مولا علی کے لیے کہا گیا 110 آیت، کسی نے کتاب لکھی 110 آیت پہ مولا علی کی فضیلت، کسی نے کتاب لکھی 300 آیتیں مولا علی کی فضیلت میں، کسی نے کہا 1000 آیتیں قرآن میں مولا علی کی فضیلت میں۔ قرآن کریم فضائل علی سے بھرا پڑا، ہم اگر بیان کرنا چاہیں صرف قرآن سے فضائل علی کو، وہ بھی 10 مجلسوں میں ختم نہیں ہوتے۔ لہذا یہ ہے کہ ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ گنجائش بحر در صبح ممکن نیست، اوصاف علی بے گفتگو ممکن نیست، سمندر کو ایک کوزے میں بند کرنا یہ ممکن نہیں ہے، علی کے فضائل کو گفتگو کے ذریعے سے بیان کر لینا
یہ ممکن نہیں ہے. من ذات علی بے واجبی نشناسم، میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ علی واجب الوجود ہے، علی مخلوق خدا ہے، ممکن الوجود ہے. ولیکن مثلہ ممکن نیس، لیکن علی جیسا اس کائنات میں اور کوئی نہیں آ سکتا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. علی جیسا اس کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا. پیغمبر نے فرمایا تھا اسی خطبہ قاسیہ کا یہ لفظ ہے کہ میں غار حرا میں موجود تھا جب پہلی وحی پیغمبر پہ نازل ہوئی. کنت اراہ ولا یراہ غیری، میں دیکھ رہا تھا میرے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. میں نے دیکھا نور وحی اور رسالت کو نازل ہوتے ہوئے. کنت ارا نور الوحی والرسالہ وشممت الریح النبوہ وسمعت رنۃ الشیطان. میں وحی اور رسالت کے نور کو دیکھ رہا تھا. لوگ کہتے ہیں نا کہ علی اول الایمان، یہ حدیث ہے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی سب سے پہلے ایمان کو قبول کرنے والے ہیں، نہ علی ذات پیغمبر کا حصہ ہے، عالم نورانیت میں بھی اور یہاں سے جانے کے بعد بھی ذات پیغمبر کا حصہ ہے. لہٰذا علی رسالت پیغمبر کو تب جانتے تھے جب ہی کائنات میں کچھ بھی خلق نہیں ہوا تھا. خود ارشاد فرمایا ہے کہ میں ہوں انا عبداللہ واخو رسول اللہ، میں ہوں پیغمبر کا بھائی اور اللہ کا بندہ. والصدیق الاول، سب سے پہلے پیغمبر کی تصدیق علی نے کی ہے. وصدقتہ وآدم بین الروح والجسد، میں نے وہاں بھی سب سے پہلے تصدیق میں علی نے کی تھی. آدم ابھی مٹی اور پانی میں موجود تھے. یہ ہے ایمان علی. کوئی علی جیسا کیسے ہو سکتا؟ فرمایا علی انک تسمع ما اسمع. علی نے جب یہ تینوں باتیں کہی نا، یا رسول اللہ میں نور وحی و رسالت کو دیکھ رہا ہوں، ریح نبوت کو سونگ رہا ہوں، شیطان کی چیخوں کو سن رہا ہوں. فرمایا یا علی انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى ولكنك لست بنبي. علی جو میں سنتا ہوں وہ آپ بھی سنتے ہیں، جو میں دیکھتا ہوں وہ آپ بھی دیکھتے ہیں. آپ نبی نہیں ہے، آپ ولی ہے اس کائنات کے. یہ حقیقت پیغمبر نبی نے بیان کر دی. علی تیرا اور میرا تعلق روح کا ہے، اسی روح کی وجہ سے کہا تھا کہ علی محمد کا بھائی ہے، چونکہ ایک روح ہے جس کے دو حصے قرار دیے خدا بند عظیم. لہذا علی کو پہچاننا ہو، مصطفیٰ کو پہچانو یا کتاب خدا کو پہچانو تاکہ علی کی پہچان ہو سکے. اس کائنات میں امام خمینی نے ایک مرتبہ اسی موقع پہ تقریر کرتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا، علی کو نہ پہچانا گیا نہ پہچانا جا سکے گا. اول مظلوم عالم کہ جس کو نہیں پہچانا گیا، جس کے یہ سارے صفات کمال جو صرف ذات علی میں پائے جاتے تھے، کسی اور نام میں بھی نہیں پائے جاتے تھے، وہ دوسروں کے لیے صدیق علی ہے. ابن ماجہ نے یہ روایت نقل کی ہے، انا صدیق الاول صدیق الاکبر. صدیق اکبر اس کائنات کا صرف علی ابن ابی طالب، پوری کائنات میں. ابن ماجہ بیان کرتے، باقی کتب میں یہ روایت موجود. صدیق میں ہوں، میرے علاوہ کسی کو یہ دعویٰ زیب نہیں دیتا. صدیق اور بھی ہے، لیکن صدیق اکبر اس کائنات میں صرف علی کی ذات ہے. صدیق کی کیا صفات ہونی چاہیے؟ وقت بہت ہو گیا. ابھی اس آیت کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی تھی. خدا نے قرآن کریم میں کیا کیا کمالات اور صفات ہیں جو علی کے لیے ذکر کی ہے، دیکھنا چاہیے. یہ نعمت ہے خدا بند عظیم کی جو ولایت کی شکل میں اس نے ہمیں عطا کی، اور کہتا بھی ہے قرآن میں کہ یہ میری نعمت، اسے یاد رکھنا. سورہ مائدہ کی 7 نمبر آیت میں آپ کو حکم دیتا ہے مسلسل اس نعمت کو یاد رکھنا. اے ایمان والو، شروع ہوئی سورہ یا ایھا الذین آمنوا سے. سورہ مائدہ کی ابتدا ہوئی اے ایمان والو اوفوا بالعقود، خداوند عظیم سے جو تمہارے وعدے ہیں، جو تمہارے عہد و پیمان ہے اسے پورا کرنا. اس آیت میں آ کر کے فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ،
خدا کی اس نعمت کو یاد رکھنا جو خدا نے تم پر کی ہے، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور خدا کا وہ عہد و پیمان جو اس نے خود تمہارے ساتھ باندھا ہے، اسے یاد رکھتے رہنا، اسے بیان کرتے رہنا، یہ تمہاری ذمہ داری قرآن میں خدا نے لگائی ہے کہ وہ نعمت عظمی ولایت علی ہے جس کا میثاق خود باندھا ہے۔ فرمایا باقی بھی رہنا، بیان کرتے بھی رہنا، لوگوں کو کہتے بھی رہنا، علی کی ولایت بھول نہ جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔